فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ جس شخص کی خاطر تم نے مجھ پر پستول اٹھایا ہے وہ دراصل کون ہے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور بڑ کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہونے کے نزدیک تھا۔ عدنان نے اعتراف شناسائی تو کر لیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ مجھے کس حیثیت سے شناخت کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ عنقریب بہت سے سنسنی خیز انکشافات ہونے والے ہیں۔ میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں عدنان، تم لوگوں کو چالاکی سے مارتے ہو، مجھ پر تمہاری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکے گی۔ جس شخص کا جادو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے اس کا نام علی یار خان ہے، عدنان نے کہا اور مرجانہ چونک پڑی۔ تم اس کی تردید کرو حسن، مرجانہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں اسے جانتی ہوں، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتا ہے۔ بے شک یہ شخص بہت مکار اور جھوٹا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اس نے سچ بولا ہے۔ میں نے دبنگ آواز میں کہا، میں واقعی علی یار خان ہی ہوں۔ میرا اعتراف سن کر مرجانہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کی حالت کا یہ تغیر ناقابل فہم تھا۔ اس نے فوراً ہی پستول کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں تم لوگوں کا دشمن تو نہیں ہوں، میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا، میں تو یہودیوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، تم سے میری کیا دشمنی ہے؟ مرجانہ نے عدنان کی طرف دیکھا، انداز ایسا تھا جیسے مدد کی طلبگار ہو۔ عدنان عباسی نے بھی اسے مایوس نہیں کیا۔ حسن کمال کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ عدنان نے طنز کیا۔ کوئی دوستوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے، تم مجھے پہچاننے سے کیوں گریزاں تھے عدنان؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عدنان مجھے گورنے لگا۔ تم اس وقت میری قید میں ہو علی، تم نے کسی سازش کے تحت فرضی نام سے ملاقات کر کے ہم دونوں کے تعلقات خراب کرانے کی کوشش کی، مگر تم ناکام ہو گئے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھے کیوں کر پہچانتے جبکہ اس سے قبل کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ غیر متوقع طور پر حاصل ہونے والی بہت سی کامیابیوں نے تمہارا دماغ حد سے خراب کر دیا ہے، مگر اب تم بچ نہیں سکو گے۔ میں نے بڑ کی طرف دیکھا اور وہ میرا مطلب سمجھ کر مرجانہ کے پستول والے ہاتھ پر جھپٹ پڑا۔ ان دونوں ہی نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ مرجانہ کے پستول سے فائر ضرور ہوا، مگر گولی دیوار میں کہیں پیوست ہو گئی تھی۔ عدنان نے پانسا پلٹتے دیکھا تو بوکھلا کر جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس کا ریوالور تو میری جیب میں تھا۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ میں نے اپنی جیب سے اس کا ریوالور نکال کر اسے دکھاتے ہوئے مضحکانہ انداز میں کہا۔ عدنان کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آئے۔ کچھ ہی دیر قبل وہ میرے سامنے بعض اعترافات کر چکا تھا جو اب اس کی جان کو آنے والے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک سنگین صورتحال سے دو چار ہو چکا ہے۔ بڑ نے مرجانہ سے پستول چھین کر اسے صوفے پر دھکیل دیا تھا اور وہ صوفے پر پڑی یوں پلکیں جھپکا رہی تھی جیسے اس کی بصارت زائل ہو گئی ہو۔ دیکھ لیا اپنی حماقت کا انجام؟ عدنان نے مرجانہ کی طرف پلٹ کر برہمی سے کہا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ عدنان، تمہیں بہت طویل حساب کتاب سے دو چار ہونا ہے۔ تمہارا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے، تم خسارے کا سودا کر رہے ہو علی۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو تم عراق سے صحیح سالم نہیں نکل سکو گے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہیں اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بس وہ کہو جو تم سے کہا جائے۔ عدنان عباسی کو اندازہ ہو گیا کہ حکم عدولی کا کیا انجام ہوگا، ورنہ وہ ہرگز میری ہدایت پر عمل نہ کرتا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں مرجانہ کے پاس بیٹھ جاؤں، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مرجانہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ ضرور ضرور، عدنان نے بڑے خلوص سے کہا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں اس پر اپنے دعوے سے دستبردار بھی ہو سکتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے مرجانہ؟ میں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ مرجانہ نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اتنی بات تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری قید میں ضرور ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم ہمارے جذبات سے کھیلو؟ مرجانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے سمجھداری کی بات کی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تمہارے اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ جب بھی کسی شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ بہت سمجھدار ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ملتا جو دوسروں کے جذبات کا بھی پاس کرے۔ معلوم نہیں دوسروں کے جذبات سے کھیلتے وقت
آدمی کے احساسات کہاں جا کر سو جاتے ہیں، کم از کم میں نے تو تمہارے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ مرجانہ نے کہا، میں غیر عرب ہو کر عربوں کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور تم نے ایک عرب ہوتے ہوئے بھی میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ پر پستول تان لیا تھا۔ کیا یہ کوئی بہت خوشگوار بات تھی؟ کیا تمہارے اس رویے سے میرے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے تھی؟ مرجانہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ عدنان عباسی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کے غیر معمولی رویے کا سبب جانے بغیر میں سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ مجھے از خود معلومات فراہم کرتے ہو یا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کم از کم میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی مجرم نے بغیر تشدد کے زبان کھولی ہو۔ بڑ نے دخل اندازی کی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک موقع دے دینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، ہاں حرج تو کوئی نہیں ہے۔ بڑ نے کہا، بس اس چکر میں تھوڑا سا وقت برباد ہو جائے گا۔ تم مجھے کس طرح جانتے ہو عدنان؟ میں نے اچانک عدنان عباسی سے کہا، کیا تم اپنی معلومات کا ذریعہ ظاہر کرنا پسند کرو گے؟ عدنان نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی، اس لیے تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میری تصویر تم تک کیسے پہنچی؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم نارمن شیلوف کے میک اپ میں اسرائیل جانے والے تھے، عدنان نے کہا، اور میں بری طرح چونک پڑا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ معلومات آرمی انٹیلیجنس کے ذریعے تم تک پہنچی ہیں؟ میں نے کہا، خود کرنل نعمان نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ عدنان نے فخریہ لہجے میں کہا، کیا یہ حکم بھی تمہیں اسی نے دیا تھا کہ مجھے مار دیا جائے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عدنان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں جھوٹ بولنے تک کی تمیز نہیں ہے عدنان۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا نامہ اعمال بہت زیادہ سیاہ ہے اور میں تم سے بہت طویل حساب لوں گا۔ تم مستقل مجھ پر الزامات عائد کیے جا رہے ہو۔ عدنان بپھر گیا۔ جانتے ہو عراق میں کس پوزیشن کا مالک ہوں؟ میں لوگوں کی ظاہری پوزیشن پر نہیں جاتا، میری نظر تو ان کے باطن پر ہوتی ہے۔ تمہاری ظاہری پوزیشن خواہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن تم قابل نفرت آدمی ہو۔ اس سے زیادہ بے عزتی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ عدنان نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ابھی تو ابتدا بھی نہیں کی ہے پیارے، بیٹھے رہو، کہ بیٹھے رہنے ہی میں تمہاری عافیت ہے۔ اٹھنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے گھٹنے پر فائر کروں گا۔ عدنان بیٹھ گیا۔ نہ بیٹھتا تو اپنی کم از کم ایک ٹانگ تو ضرور تڑوا بیٹھتا۔ تم بہت زیادہ جذباتی ہو اور یہ تمہاری بہت بڑی خامی ہے۔ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی خامی کا اعتراف ہے عدنان، مگر میں نے حقائق سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ تم کن چکروں میں الجھ رہے ہو؟ سب کچھ بھول جانے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تمہاری نسلیں عیش سے زندگی بسر کریں گی۔ اگر واقعی اتنی بڑی رقم مل جائے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی بھی قسم کے چکر میں الجھوں، مگر میں سودے بازی میں ذرا کمزور ہوں۔ تمہیں سودے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں $1 ملین دے سکتا ہوں۔ $1 ملین کی خطیر رقم جو ایک امریکی کا خواب ہوتی ہے۔ تم نے اپنی آزادی کے لیے $1 ملین کی بولی لگائی ہے، جبکہ میں تمہیں محض اس بات کے لیے $2 ملین دے سکتا ہوں۔ تم مجھے میرے بارے میں اپنی معلومات کے ذرائع سے آگاہ کر دو۔ میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، جانتے ہو 2 ملین کی رقم کیا ہوتی ہے؟ یہ 2 امریکیوں کا خواب ہوتی ہے۔ عدنان کا چہرہ تاریک ہو گیا، مگر اس نے فوراً ہی سنبھالا لے کر کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کرنل نعمان، میں مانے لیتا ہوں کہ میرے بارے میں کرنل نعمان ہی تمہاری تمام معلومات کا ذریعہ بنا ہے، مگر یہ معمہ کس طرح سلجھے گا کہ تمہیں میری ذات سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ عدنان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے ہرگز کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تمہارے اور مرجانہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر مرجانہ نے جس طرح میرا نام سنتے ہی مجھے پستول کی زد میں لیا تھا، مرجانہ کی کسی حرکت کی ذمہ داری مجھ پر کس طرح عائد ہو سکتی ہے؟ عدنان نے کہا۔ اس کی بات سن کر مرجانہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بات تو معقول ہے۔ میں نے بڑ کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہتے ہو؟ تمہارے اندر یہ بہت بڑی خرابی ہے چیف۔ بڑ نے برا سا منہ بنایا۔ خام خواہ کی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ ان کی معلومات کا ذریعہ معلوم کر کے تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ جو تھوڑی بہت رقم یہ تمہیں دے رہا ہے، لے کر اسے چھوڑ دو۔ مانا کہ $1 ملین کی رقم بہت کم ہوتی ہے، مگر نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ کچھ دن عیش سے گزریں گے، پھر دوسرا شکار دیکھیں گے۔ تمہارا ساتھی بہت عقل مند ہے۔ عدنان نے خوش ہو کر کہا، کیسی دانش مندی کی باتیں کر رہا ہے؟ میں اس سے بھی زیادہ عقل مند ہوں۔ کھوٹے سکوں کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ عدنان نے چونک کر کہا، اگر تم اصل عدنان عباسی ہوتے تو میں ضرور تم سے سودے بازی کرتا،
मगर तुम कोई फ्रॉडिये हो। अदनान अब्बासी तो हरगिज नहीं हो सकते। ये क्या बकवास है? अदनान ने भड़क कर कहा। अगर मैं अदनान अब्बासी नहीं हूँ तो फिर अदनान अब्बासी कौन है? वो जो आज शाम तक मेरी कैद में था। मैंने कहा। पिटाई के नतीजे में उसका चेहरा तकरीबन नाकाबिले शिनाख्त होकर रह गया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अदनान ने हैरत से कहा। मैंने ही उसकी पिटाई की थी। वो मेरी कैद में था मगर उसके आदमी उसे छुड़ा कर ले गए। वो तो अली हमाद था और उसके चेहरे के नकूश भी कुछ और थे। अदनान अब्बासी ने बौखला कर कहा। इत्तिफाक से वो यही खाकसार था। और अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे तुम्हें असल अदनान अब्बासी मान लूं? अदनान अब्बासी की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। चंद मिनट तक वो बेचैनी से मुझे देखता रहा, फिर अचानक उसने खुद को संभाल लिया। सुनो, वो मेरा डुप्लीकेट है। मैं उसे मंजरे आम पर रखता हूँ और खुद पसे पर्दा रहकर काम करता हूँ ताकि मेरे खिलाफ अगर कोई साजिश हो तो मैं महफूज रहूं। तुम झूठ बोल रहे हो अदनान। गालबन तुमने अंदाजा लगा लिया है कि मैं असल अदनान को जान से नहीं मारूंगा जबकि नकली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अदनान गिड़गिड़ाया। उसे अपनी मौत जो नजर आने लगी थी। मैं खामखा तो यकीन नहीं कर सकता। क्या तुम अपने असली होने का कोई सबूत पेश कर सकते हो? क्यों नहीं? अदनान ने जल्दी से कहा। मेरे डुप्लीकेट का नाम तमकीन है और उसके स्पुर्द बहुत महदूद जिम्मेदारियां हैं। वो ज्यादा बड़ी रकूमात का लेन देन भी नहीं कर सकता। तुम इस वक्त इतनी दीदा दलेरी के साथ मंजरे आम पर क्यों आए थे? मैंने पूछा। मैंने अपनी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। अगर ऐन वक्त पर वो बम दरमियान में ना आ जाता तो तुम मुझे अगवा नहीं कर सकते थे। बम के तस्करे पर मैंने बर्ड की तरफ देखा। क्या वाकई क्लब की इमारत में बम रखे जाने की इत्तला मिली थी? मैंने उससे पूछा। हरगिज नहीं चीफ। बर्ड ने नफी में सर हिलाया। मैंने तो रिवॉल्वर के जोर पर वो ऐलान किया था। खुद क्लब के मुलाजमीन यही समझे थे कि वाकई ऐसी कोई इत्तला मिली है। मेरे इल्म में लाए बगैर तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं भी दूसरों की तरह बौखलाहट का शिकार हो जाता तो क्या होता? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। इतना वक्त कहाँ था चीफ? तुम तो पहले ही मुझे डायरेक्ट एक्शन का इशारा कर चुके थे। जब मैंने देखा कि तुम अदनान की मेज पर कुछ देर बैठने का इरादा रखते हो तो मैंने फौरी तौर पर मंसूबा बनाया और इस पर अमल भी कर गुजरा। लेकिन मैंने ख्याल रखा था कि तुम लाइल न रहने पाओ, इसीलिए मैंने अपनी असल आवाज में ऐलान किया था। देखा तुमने? मैंने फखरिया लहजे में अदनान से कहा। मेरे साथी कितने ज़हीन हैं। वो मेरे मोहताज नहीं रहते। जहाँ जरूरत पड़ती है बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। अदनान ने मजमल अंदाज में कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर हाथ डालने के लिए तुम लोग ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हो। मैं तुम्हारे इस तरह मंजरे आम पर आने की वजह से भी वाकिफ हूँ अदनान। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अली हमाद तुमसे सोनिया का बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। तुमने अपने आदमी हर तरफ फैला रखे थे ताकि अली हमाद को पकड़ सकें। इससे तुम्हारी अना को सख्त ठेस पहुंची थी। तुम ये किस तरह गवारा कर सकते थे कि तुम उसका बाल भी बीका नहीं कर सके और तुम्हें उसके हाथों कई बार जिक भी उठाना पड़ी। तुम बहुत बासलाहियत आदमी हो। मैं एक बार फिर तुम्हें अपने साथ काम करने की पेशकश करता हूँ। तुम बादशाहों की सी जिंदगी बसर करोगे। फकीरों को बादशाही रास नहीं आया करती और बादशाहों को वादा खिलाफी जेब नहीं देती। तुमने सोनिया को रिहा करने का वादा किया था। तुम्हारे साथ काम करूंगा तो मुझे भी यही कुछ करना पड़ेगा। वो मेरी मजबूरी थी, अदनान ने कहा। लेकिन जब तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे? मैंने हकारत से कहा। तुम्हें गुफ्तगू करने तक की तमीज नहीं है। मेरे कैदी होने के बावजूद तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त मेरी उंगली के एक हल्के से इशारे की मोहताज है। इसके बावजूद तुम मुझसे हाकिमाना शान से बात कर रहे हो, यूं जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम आखिर कितने मुतकब्बर शख्स हो अदनान। तुम्हें ये एहसास भी नहीं है कि तुम अपने मातहतों की नजरों से ओझल हो चुके हो। वो सर पटकते रह जाएंगे मगर तुम्हारी गर्द को भी नहीं पा सकेंगे। तुम हर तरह मेरे रहमो करम पर हो मगर तुम्हारे लहजे की अकड़ फूंक का वही आलम है। तुम आखिर हो क्या चीज? मैं तुम्हें किसी हकीर चींटी की तरह मसल सकता हूँ मगर मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी कि तुम मौत की दुआएं मांगा करोगे। मैं तुम्हें अपाहज कर दूंगा। बताओ तुम मुझे किस तरह पहचानते थे? मेरे लहजे की सफाकी ने उसे लर्जा के रख दिया। यकीन करो वो गगियाया। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो दुरुस्त है। तुम झूठ बोल रहे हो अदनान। मैंने दांत पीस कर कहा और रिवॉल्वर की नाल जरा सा झुकाकर फायर कर दिया। गोली उसके जूते की टो को फाड़ती हुई गुजर गई। उसके जिस्म को कोई गजन नहीं पहुंचा था मगर इसके बावजूद उसके मुंह से जो करबनाक चीख निकली थी
اسے سن کر یہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کا پیر زخمی ہو گیا ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں اس کے علاوہ مرجانہ کی سریلی چیخ بھی گونجی تھی، بیٹھ جاؤ عدنان، ورنہ اگلی گولی تمہاری کھوپڑی میں اترے گی۔ میں نے غرا کر کہا اور عدنان ایک جھٹکے سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا نشانہ خطا ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ اگلی بار بھی نشانہ خطا ہو۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ عدنان گڑ گڑایا، میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، میرا دل بہت کمزور ہے۔ تم اور کسی کی بات مانو گے؟ کس قدر مضحکہ خیز تصور ہے۔ تم تو حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے تحفظ فراہم کرو گے؟ عدنان عباسی کے چہرے پر پسینہ پھوٹ نکلا تھا اور اس کے ہونٹ پھڑکنے لگے تھے۔ اب تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو عدنان، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ہلاک ہی کر بیٹھوں۔ میری وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور چہرے پر بہتا ہوا پسینہ پونچھنے لگا۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا، میں خوش قسمتی سے بچ گیا، جبکہ سونیا بے قصور ماری گئی۔ میں نے اس کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے عدنان، اور یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ میں نے دوبارہ فائر کیا، اس بار گولی نے جوتے کے ساتھ ساتھ اس کے پیر کو بھی پھاڑ دیا تھا۔ عدنان کی چیخ بڑی کربناک تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں فرش پر بچھے قالین پر ماہی بے آب کی طرح لوٹ رہا تھا۔ مرجانہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کراؤ، میں نے بڑ سے کہا، اور ان دونوں کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لو۔ ان کے لباس بھی تبدیل ہونے ضروری ہیں۔ بڑ نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ہمارے پاس سارے انتظامات ہیں، ابھی اس کی ڈریسنگ ہو جائے گی۔ ڈریسنگ سے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کا خون بہنا بند ہو جائے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مرجانہ کو لباس تبدیل کرنے کے بعد میرے پاس بیڈ روم میں لے آؤ۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد میں بیٹھا نہیں، مجھے رہ رہ کر سونیا کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ تصور میں ابھرتا تھا۔ وہ اندر سے کتنی پاکیزہ تھی، مگر جب اس نے میرا کہنا مانتے ہوئے اپنی راہ بدلنے کا فیصلہ کیا تو موت نے اسے مہلت نہیں دی۔ اس نے خود کو مجھ پر نچھاور کر دیا۔ اس کا خون مجھ پر قرض تھا، اور اب اس کے ماں باپ میری ذمہ داری تھے۔ میرا بس چلتا تو سونیا کا انتقام لینے کے لیے عدنان عباسی کو بار بار موت کے گھاٹ اتارتا، مگر میں اسے صرف ایک بار ہلاک کر سکتا تھا، اور اس سے میرے جذبہ انتقام کی تشویح نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا سینہ انتقام کی جس آگ میں جل رہا تھا وہ بجھ نہیں سکتی تھی۔ میں بے بس تھا۔ موت کا تو خیر ایک وقت معین ہوتا ہے، کوئی کسی کو مرنے سے نہیں روک سکتا، لیکن میں تو سونیا کا انتقام بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احساس بے بسی ہو سکتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد بڑ مرجانہ کو لیے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اب وہ تبدیل شدہ لباس میں تھی اور چہرے سے برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ہدایت کے بموجب ان دونوں کی ہر چیز قبضے میں لے لی گئی ہے، بڑ نے کہا، اور عدنان کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو کچھ تم نے ابھی دیکھا ہے وہ صرف ابتدا ہے، میں نے مرجانہ سے کہا۔ آئندہ میں جو سلوک کرنے والا ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مرجانہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہے کہ کسی غیر معمولی بات نے تم لوگوں کو میرا دشمن بنا دیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول کر میرے ہاتھوں سے بچ نکلو۔ تم نے عدنان کے بیان کی تصدیق کیے بغیر اسے زخمی کر دیا، مرجانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ممکن ہے اسے کرنل نعمان سے ہی تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہو۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں نے کہا ہے کہ سچ بولنے پر تو میں کوئی رعایت دے بھی سکتا ہوں، مگر جھوٹ بولنے کا نتیجہ بہت سنگین نکلے گا۔ مجھے کیا معلوم تمہارا اور اس کا کیا جھگڑا ہے؟ میں تو خواہ مخواہ ماری گئی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرا اور اس کا کوئی جھگڑا ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ جھگڑا تو میرا اصل نام معلوم ہونے کے بعد شروع ہوا ہے۔ مرجانہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر اس کی ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ بات بہت سنگین ہے، لیکن میں اسے تمہاری زبانی سننا پسند کروں گا، میں نے کہا۔ نہیں، مرجانہ نے ہذیانی انداز میں کہا، مجھے اس پر مجبور مت کرو، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ میں تم دونوں کے تعلقات کی نوعیت سے بھی باخبر ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو الزام عدنان پر آئے گا تم اس سے بچ نہیں سکو گی۔ ایسا نہیں ہے، مرجانہ نے کہا۔ میں اس کے ہر کام میں شریک ضرور ہوں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں میری منشا بھی شامل ہوتی ہو۔ میں بے وقوف نہیں ہوں مرجانہ،
تم لوگوں کے رد عمل اور طرز عمل سے میں بہت سے نتائج اخذ کر چکا ہوں، بس یہ عقدہ نہیں کھلنے پاتا کہ ادنان مجھے پہچان کس طرح گیا تھا۔ کرنل نعمان، مرجانہ نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک ذمہ دار آفیسر ہے، اس سے ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادنان بھی کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے، بیس پارٹی کی ایک اہم شخصیت ہے اور حکومت کے تمام عہدیدار اس کی عزت کرتے ہیں۔